نمبر 93 ہے واہ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ میثاق کا لفظ جو ہے وہ جو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اس کے لیے بھی آتا ہے، نبیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور جو میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کے لیے بھی میثاق لفظ آتا ہے، کیونکہ یہ بہت مضبوط اور پکے عہد اور وعدے ہوتے ہیں. فرمائے خذو پکڑو ماں جو کچھ بھی آتینکم ہم نے تمہیں دیا ہے بقوتن قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو. اب یہاں پہ تورات کی بات کی جا رہی ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ تورات تو ان کو لکھی لکھائی مل گئی تھی، تختیوں کی صورت میں مل گئی تھی. ہمارا قرآن تو وقفتاً نازل ہوا ہے. جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، نبی علیہ السلام آگے صحابہ کرام کو سناتے تھے، لیکن یہ کتاب تو لکھی ہوئی ان کے پاس تھی. تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے سنو؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پڑھو، تمہارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، اس تورات کو پڑھو. لیکن مفسر کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ دراصل میں الہامی کتابوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سننے اور سنانے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کلام جو ہوتا ہے یہ سننے سے بہت اثر کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سننے میں اچھے نہیں تھے، تبھی ان کو فورسلی کہا جا رہا ہے کہ سنو. قالو تو انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، و عصینا، اور ہم نے نافرمانی کر دی. اب یہاں پہ ان کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سنتے اور ہم مانتے کوئی نہیں ہے؟ تو دراصل میں یہ ان کے اندر کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا تو ہے مگر ہم سے عمل کوئی نہیں ہوتا. یہ احکام بہت مشکل ہیں، ان باتوں کے اوپر کون عمل کرے گا؟ کیا یہ ہمارا رویہ نہیں ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن بہت اچھی اور خوبصورت کتاب ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہمارے سے نہیں ہوگا. اور ان کو سننے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، اور ہم بھی اسی خوف سے قرآن نہیں سننا چاہتے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں سنتے، سنیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں جانتے کہ نہیں سنیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ اشربوا فی قلوبہم، اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت. اب یہاں پہ اشربو کا لفظ آئے جو کہ شریبہ سے پینے کے معنوں میں آتا ہے. تو کیا دل پیتے ہیں؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ ایموشنل اور جذباتی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میں اس کی محبت میں ڈوب گیا ہوں، یا میں اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا ہوں. تو گویا کہ یہاں پہ انتہائی جذباتی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ بھی اس بچڑے کے معاملے میں اتنے جذباتی تھے کہ کہا گیا کہ اشربو، کہ ان کے دلوں میں جو ہے اس کی محبت بس گئی تھی. اور پھر اشربو کا لفظ شریبہ سے اور اسی سے لفظ شراب بھی آتا ہے. تو ایک جسے کہتے ہیں ضمناً مانا، جو ایک بڑا خوبصورت ہمیں تاثر دیتا ہے کہ شراب پی کے بھی انسان بے وقانہ قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اور یہ بھی کچھ اسی قسم کی نشے والی محبت تھی کہ انہوں نے ایک بچڑے کو ہی اپنا معبود بنا لیا. پھر العجلہ کہا گیا. اجل لفظ جیسے کہ ہم اردو زبان میں اجلت بولتے ہیں، اسی سے عاجلہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جلد باز ہونا، اور کہا گیا کہ انسان بہت جلد باز ہے. تو گویا کہ ان لوگوں نے اس بچڑے کی محبت میں بہت جلد بازی سے کام لیا، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بئسما، بہت برا ہے، یامرکم، جو حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. لہٰذا یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ایمان حکم دیتا ہے؟ ایمان کیسے حکم دے سکتا ہے؟ یہ اصل میں خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کے بات فرمانے کا کہ یہ ایمان جو ہوتا ہے ہمارے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی پاور ہے جو ہم سے بہت کچھ کروا لیتی ہے. حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اب وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیسے روکتی ہے؟ کیا وہ بول کے روکتی ہے؟ تو ایکچولی یہ چیزیں ایسی روحانی طاقت رکھتی ہیں جو ہمیں کسی کام پہ کرنے سے روک دیتی ہیں. اور یہاں پہ ان کے ایمان کے اوپر طنز ہو رہا ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے. لہٰذا ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر یہ ہمارا کیسا ایمان ہے جو ہم سے یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ فاسكب ضياءك إنني ظمآن ضل صدايا